کہ ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے بچوں کا کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں سیرت نبی سے۔ اور میں دوسری بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی ضدی ہیں، آپ کہ آپ یہ نہیں کہیے جو لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے بس ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں، ان کے اوپر نہ بات کریں، ملک کا سوچیں۔ مجھے بڑے جو میں حکومت میں بھی تھا تو مجھے پریشر پڑتا تھا کہ جی این آر او دے دو ان کو، اور جب عمران خان نہیں مانتا تو کہتے بڑا ضدی ہے۔ بھی میرا اپنا پیسہ ہوتا شاید میں معافی کر دیتا ان چوروں کو، لیکن عوام کا پیسہ ہے، یہ کیا غربت ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، 5 کروڑ پاکستانی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ان کا پیسہ چوری کر کے تم باہر چلے جاؤ اور پھر آگے کہو گے جی اب ان کو این آر او دے دو۔ دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ وقت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کر کے اس ملک کے وہ نامور ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں۔ ملک آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، واپس باہر چلے جاتے ہیں، پھر این آر او لے کے پھر واپس آتے ہیں، پھر چوری شروع کر دیتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، پیسہ ملک کا باہر لے جاتے ہیں۔ اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بحثیت معاشرہ ہم اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب، میں آپ کا اور اپنے سارے معزز مشائخ جو سارے پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پہ میں آپ سب سے اپنی بات چیت بھی کر لوں اور جو میرے خیالات ہیں اپنے ملک کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں، یا بات نہیں کرنی۔ سب سے پہلے جی میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی اسلام کا عالم نہیں سمجھا، لیکن میں ایک وہ انسان ہوں جس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تجربے سے، اور تجربہ وہ جو کہ میری کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا مجھے پھرنے کا موقع ملا، میں نے اپنی یونیورسٹی بھی باہر کی، اور پھر کوئی اپنے 20-25 سال زندگی کے آدھا وقت پاکستان گزارتا تھا اور آدھا ملک سے باہر گزارتا تھا کرکٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور دنیا کو سٹڈی کرتے ہوئے میں اپنے دین کی طرف آہستہ آہستہ آتا گیا، اور میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میں ایک اسکالر کی حیثیت سے نہیں کرتا، وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اللہ ایک اپنا کبھی کسی کے اوپر خاص کرم کرتا ہے تو اس کو وہ ایمان دے دیتا ہے۔ اللہ کا جو سب سے بڑا تحفہ، میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر جو سب سے بڑی نعمت اللہ کسی کو دے سکتا ہے وہ ہے ایمان کی، بولا نہیں ہے، وہ ہے ایمان کی۔ اگر ایمان انسان کو دے دیتا ہے، میری نظر میں، پھر سے میں ایک اسکالر نہیں اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے ہی وہ جو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جب آپ لا الہ الا اللہ، آپ کے دل میں جب اللہ ایمان ڈال دیتا ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔
بنسبت کہ آپ ہم دنیا میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کو آزاد نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا آدمی ایمان والے آدمی کو پہچان لے گا۔ وہ کیسے پہچانے گا؟ میری نظر میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی نفس پہ قابو پا جاتے ہیں، ان کے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ لالچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پیسے کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، پیسے سے استعمال نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جو خوف کا بت میری نظر میں، میری زندگی کے تجربے میں، جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عظیم مخلوق، وہ اس لیے اپنی پرواز نہیں کر سکتا، سب سے بڑا جو بت جب وہ نہیں توڑتا وہ ہے خوف کا بت۔ مرنے سے میں ڈرتا ہوں، میں ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، میں نوکری کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہوں کہ میری نوکری نہ چلی جائے۔ میں تو اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں۔ جدھر آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور رائے حق سے ہٹتے ہیں، میری نظر میں تو وہ بھی شرک ہے۔ پیسے کی پوجا کرنا، پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، لیکن میں ہر چیز جسٹیفائی کر لیتا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ میں نے تو زندگی میں لوگوں کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا دیکھا ہے، قتل کو بھی وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کرپشن کو، قتل کو، جھوٹ کو، زنا کو، سب کو جسٹیفائی انسان کر سکتا ہے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے، وہ اصل میں انسان کا جو قبلہ ہے وہ صحیح قبلہ آ جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن زندگی کا بدل جاتا ہے۔ وہ بجائے دنیا میں رہنے کے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کا کیریکٹر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا میری نظر میں، جب صرف ایمان ہی کیریکٹر بدل سکتا ہے انسان کا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت اللہ کی۔ تو جب میں وزیر اعظم بنا اور میرا یہ ساری دنیا کا تجربہ تھا کہ وہ ملک جو آگے نکل گئے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جدھر ہمارے یہاں سے پاکستانی مرتے ہیں ویزا لے کے ان ملکوں میں جانے کے لیے، میں نے جب ان ملکوں کو اسٹڈی کیا تو میرے معزز مشائخ، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں۔ ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے، ادھر ان کی میرٹ کا نظام بہتر ہے، ادھر انسانیت کا نظام بہتر ہے۔ فلاحی ریاست، میں آپ کو کئی ایسی ریاست بتا سکتا ہوں اسکینڈینیویا میں، اور اگر آپ کبھی پاکستانی ملے ادھر سے تو ان سے پوچھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی۔ اس سے پہلے تو کوئی فلاحی ریاست نہیں تھی، بادشاہ تھی، طاقتور کے پاس سب کچھ تھا، کمزور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو انسانی نظام اور جو جانوروں کے نظام میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کے نظام اور انسان میں کیا فرق ہے؟ میری نظر میں جو اللہ نے اپنے سارے پیغمبر بھیجے تھے، 1,00,000 سے زیادہ، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں کی جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا، اس میں جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے، کمزور کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں، اور وہاں انسانیت نہیں ہوتی۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے وہاں۔ جو انسانی نظام ہوتا ہے، انسانی نظام فرق ہی ان دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے، وہاں رحم ہوتا ہے، اور پھر ادھر عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے، اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام ہوتا یہ ہے۔
تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت، میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا. میں نے تو میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. میں نے تو یہاں نہیں دیکھا. آپ دیکھ لیں، آپ کے خاندانی یہ جو دو پارٹیز ہیں، دو خاندان ہیں، وہ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. یہ تو مدینہ کی ریاست آپ سٹڈی کریں، جو محنت کرتا تھا، جو اچھے کام کرتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا. سلمان فارسی کی مثال دیتے ہیں، تو باہر سے آیا تھا، اس کو انہوں نے کیونکہ اس میں قابلیت تھی اس کو اوپر آنا پڑا. میرٹوکریسی تھی، وہ انصاف کا حصہ ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنی میرٹوکریسی ہے. میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ آنا چاہیے، مصیبت پڑ گئی ساری جگہ. تو یہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا مطلب ہی نہیں ہمیں سمجھ. آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں، جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا اس معاشرے سے جس میں میرٹ نہیں ہوتا. دو کرکٹ ٹیم چلے، میں نے کرکٹ میں 20 سال دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. ایک کرکٹ ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے، دوسری سفارشوں کی ہوتی ہے. جو مرضی آپ کر لیں میرٹ والی ٹیم جیت جائے گی. اسی طرح جس ملک کے میرٹ پہ ادارے اوپر آتے ہیں وہ آگے نکل جائے گی. تو سب سے پہلے تو انصاف، اور پھر جو فلاحی ریاست جدھر انسانیت ہوتی ہے، جدھر آپ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتے ہیں، جدھر آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میرا جو لوگ ہیں بیچارے جو نچلے طبقہ ہے، ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کو تعلیم دیں، ان کے لیے علاج کریں، ان کا صحت کا دھیان رکھیں، ان کی نوکریاں کریں. یہ آج آپ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آپ ان ملک پر علی پیچھے ہو، آپ دنیا میں چلے جائیں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بہتر ان کا سسٹم، سوشل سیکیورٹی سسٹم بہتر ہے. فلاحی ریاستیں ہیں وہاں عدالتوں میں جاؤ، وہاں عدالتوں کے اندر کمزور سے کمزور آدمی کی عدالت کے اندر ان کو انصاف ملتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کی، اور پہلے نہیں کی، جب ہمیں حکومت ملی تب میں نے شروع کیا. تو یہ میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو وہ اصول تھے جس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو؟ کیوں اس کا حکم ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. اللہ کو تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو آپ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ ہماری بہتری کے لیے کہ اگر ہم ان کی سنت پہ چلیں گے تو ہماری بہتری ہوگی. کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ انقلاب تھا. دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی. 622 اور 632 کے بیچ میں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. 10 سالوں کے اندر صرف 1200 سے 1300 لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف. جو جنگوں کے اندر دونوں طرف کیجولٹیز ہوئی تھی وہ 1200 سے 1400 تھی. لیکن اسی ٹائم میں سارا عرب بدل گیا، اور وہ لوگ جس طرح انہوں نے دنیا کی لیڈرز بن گئے. فکری انقلاب آیا تھا. تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو چینج کیا، ان کا کیریکٹر کیسے بدلا، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا آج. میں نے اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی، بڑے بڑے عالم کو ہم نے اوپر بٹھایا. ہم نے کہا کریکولم ڈیولپ کرو، اسکول کے بچوں کو سیرت نبی سکھاؤ، 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر کورس اسپیشل ڈیولپ کرو.
یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کرواؤ، کالجز کے اندر ڈبیٹس ہوں، پتہ چلے ہمارے نوجوانوں کو کہ کیا اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا تھا، کیسے دنیا مسلمانوں نے ٹرانسفارم کر دی تھی۔ 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور تھے، وہ کیا چیز تھی؟ کیوں اوپر؟ پھر مسلمان جب اوپر بھی گئے پھر نیچے کیوں آئے؟ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اوپر کیوں گئے اور پھر ہم نے کیا آیا؟ وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے پیچھے ہٹے، ہم نیچے آ گئے۔ اور آج ہم پھر کیسے اپنے لوگوں کو اوپر لا سکتے ہیں؟ اس لیے ہماری کوشش تھی کہ یہ اتھارٹی بنا کے ہم سارے ملک کے اندر لوگوں کو سمجھائیں، اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو، پھر ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ اس وقت ہمارے بچوں کے اوپر جو پریشر ہے، میں اپنے معزز مشائخ آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، موبائل فون نے دنیا بدل رہا ہے۔ موبائل فون کے اوپر جس طرح کا مٹیریل آج ہے، انسانی تاریخ میں بچوں کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ پورنوگرافک مٹیریل ہے، ہر قسم کا گند ہے، فائدہ بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہر قسم کا اس میں ایکس ریٹڈ مٹیریل ہے جو بچوں کو کبھی انسانی تاریخ میں بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیکھتی تھی۔ اگر اب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہو ہی ایک طرح سکتی ہے کہ ہم سیرت نبی سے بچوں کو پڑھائیں، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ ایک چیز ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو بچوں کو ابھی سے ان کی تیاری کروائیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے، کہ جس طرح کا یہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب پرائم منسٹر تھا، میں نے جب آئی جیز کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ بتائیں کون سی جرم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے زمانے جب میں 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو جو سیکس کرائمز ہیں یہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں پاکستان میں، بچوں سے جو زیادتی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور وہ اس کی بہت بڑی وجہ موبائل فون ہے۔ لیکن ہمیں اب اپنی بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے بچوں کا کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں، سیرت نبی سے۔ اور میں دوسری بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی ضدی ہیں، آپ کہ آپ یہ نہیں کہیے جو لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے بس ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں، ان کے اوپر نہ بات کریں، ملک کا سوچیں۔ مجھے بڑے جو میں حکومت میں بھی تھا تو مجھے پریشر پڑتا تھا کہ جی این آر او دے دو ان کو۔ دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے جو معزز مشائخ ہیں، آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان نہیں تھا، جس کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ لیکن ان کو جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے انسان تھے، رحم کرنے والے انسان تھے، جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے ان سارے کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا، ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، ان کے جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو بدلہ تو لینا چاہیے تھا، لیکن رحمت للعالمین نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھیں جی، یہ قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، یہ قریش کی لڑکی ہے، اس کو معاف کر دیں، تو تب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جدھر چوری، آپ جس دن چوری کو معاف کرنا شروع کر دیں آپ اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جو ان کی حدیث ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کی جو حدیث ہے، اچھا، اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے اوپر کنٹروورسی کیوں ہے؟
جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہ جی وہ فلانا قائدیانی ہے، کسی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. میں سمپل بات کر رہا ہوں، جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. واضح ہے یہ، تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ہم ایسے کہ کبھی کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. اچھا تو میں یہ اب آپ کو دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان میں، یہ بہت اہم وقت ہے. وقت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کر کے اس ملک کے وہ نامور ڈاکوؤں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. ملک آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، واپس باہر چلے جاتے ہیں، پھر NRO لے کے پھر واپس آتے ہیں، پھر چوری شروع کر دیتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، پیسہ ملک کا باہر لے جاتے ہیں. اب مجھے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بحثیت معاشرہ ہم اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ چوری. آپ یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے، چوری کر کے چلا جائے اور تھوڑی دیر بعد کہ جی میری چوری معاف کر دو. کون کرے گا؟ آپ کا کوئی گھر لوٹ کے جائے، آپ معاف کریں گے اس کو؟ کہیں گے پہلے پیسے واپس کرو. تو کرپشن تو ملک کا پیسہ چوری ہے. وہ جو سارے عوام کا، جو اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، جو ہر چیز عوام کی سہولتوں کے لیے پیسہ، وہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں جی اس کو معاف کر دو. اور جب عمران خان نہیں مانتا تو کہتے ہیں بڑا ضدی ہے. بھی میرا اپنا پیسہ ہوتا شاید میں معافی کر دیتا ان چوروں کو، لیکن عوام کا پیسہ ہے یہ. یہاں غربت ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. 5 کروڑ پاکستانی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. ان کا پیسہ چوری کر کے تم باہر چلے جاؤ اور پھر آگے کہو گے جی اب ان کو NRO دے دو. دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو معاف کر دیتی ہے، NRO کر دیتی ہے، نہیں پکڑتی، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. آج اب کوئی غریب ملک میں چلے جائیں، کیونکہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، کسی غریب ملک میں چلے جائیں، غربت کا اصل وجہ یہ کیا ہے کہ وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہے، کمزور جیلوں میں جاتا ہے. اب کسی ملک میں چلے جائیں، نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ جو تیل ہے وہ نائجیریا کے اندر ہے. وہاں غریبوں کی فوج ہے. وہاں کیوں غربت ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر لوگ بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں کوئی وسائل ہی نہیں ہے. ہمارے جو شمالی علاقے ہیں، ناردرن ایریاز، سوئٹزرلینڈ سے دگنے بڑے سائز میں اور سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہ ملک جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں سوائے پہاڑوں کے، وہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انصاف سوئٹزرلینڈ میں ہے. سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی سوئٹزرلینڈ میں. کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے. کسی طاقتور کا جرت ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے یا کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے. قانون ہے، انصاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا یہ مسئلہ ہے آج. یہاں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. یہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت دی ہے، لیکن یہ ملک تب تک نہیں چلے گا
جب تک ہم مل کے اپنے ملک کو ان اصولوں کی طرف لے کے جائیں جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا میرے نبی نے، تو میں آپ مشائخ، معزز مشائخ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ مل کے یہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جہاد لڑیں۔ بس 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 میں یہ پیر منور صاحب، پیر منور صاحب، آپ کے بڑوں نے قائد اعظم کی مدد کی، اس سپورٹ کے بغیر پاکستانی نہ بنتا۔ بہت بڑی طاقت مشائخ کی تھی قائد اعظم کے ساتھ۔ آج آپ سب کی پھر ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے، جو واردات ہوئی ہے کہ باہر سے سازش ہوتی ہے، امریکی حکم دیتا ہے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کو ہٹا دو، اور اس کے بعد یہاں سارے مل کے جو یہاں کے غدار ہیں وہ مل کے گورنمنٹ گرا دیتے ہیں اور پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو تسلیم کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی مستقبل کی قبر کھود رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو آنے والے دن ہیں، اس میں آپ سب کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی اپنے ملک کے لیے۔ میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تحت لوگوں کو اب جگانا شروع کریں۔ ان کی سب کچھ انہوں نے جو اصول بنائے ہوئے ہیں کہ ملک چلتا کیسے ہے، عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو آپ کو ضرور تبلیغ کرنی چاہیے اس وقت، کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے۔ ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ ابھی شہباز شریف نے جا کے امریکہ میں معافیا مانگی ہے کہ جی خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ سوچیں اتنی محنت کر کے سازش کر کے 5 مہینے پہلے گورنمنٹ آتی ہے، آج ساری امریکنوں کو وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ جی خدا کے واسطے ہماری امداد کر دو نہیں تو ملک کا دیوالیہ نکل گیا، نہیں تو ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے۔ سوال تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے سارے پیسے اربوں ڈالر ساری دنیا کو پتہ باہر پڑے، ملک کے لیے پیسے مانگ رہے ہو، اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ ملک میں پیسہ لے کے آؤ اور اپنا پیسہ باہر لے گئے ہو۔ تو میں آخر میں سب سے ابھی سے ہی میں اپنی حکومتوں کو، 4 ہمارے پاس حکومتیں ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پختونخوا اور پنجاب، انشاءاللہ ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول بنائیں گے، اور جب ہم 12 ربیع الاول بنائیں گے تو اسی میں اپنے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے کیریکٹروں کو اوپر اٹھائیں گے۔ اور وہ میں ایک دن خواب دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب پاکستانی دنیا میں جائیں گے تو جس طرح ایک دفعہ ایک وقت ایسا تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجر جب گئے تو لوگوں نے ان کا کردار دیکھ کے، مسلمان تاجروں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا جب ہمارا پاکستانیوں کا کردار دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پیر سید منور حسین